السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی ٹی وی۔ دوستو، یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل یعنی پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ سیریل درلس ارتگال کو اردو کے اندر ڈب کر کے دکھایا جائے گا۔ یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت میں مبنی ہے۔ یہ مسلمانوں کی شاندار ماضی، ان کے اتحاد کی علامت اور خلافت عثمانیہ کو عطا کیا گیا نیک، بہادر، ذہین اور جنگجو نیڈر حکمرانوں کی تاریخ پر مبنی ہے، اور ان کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کرایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل، فرضی، فحش مووی اور ڈرامہ سیریل کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ خود انہیں پیسہ دے کے دیکھتے ہیں۔ درلس ارتگال ڈرامہ سیریل دسمبر 10، 2014 میں ترکی کے اندر ریلیز کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں یہ مختلف زبانوں میں ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس نے یہودی اور عیسائی لابی کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کو مٹی میں ملا دیا ہے، جو کہ 5th جنریشن اور میڈیا وار کا حصہ ہے، جو کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے ان کو فحش اور تاریخ اور حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے دکھائی جا رہی تھی، اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ تو ان کو اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل یعنی درلس ارتگال کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر شائع ہونے والا یہ آرٹیکل، جس میں اس ڈرامہ سیریل یعنی درلس ارتگال کو خاموش ایٹم بم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کے بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی قوم کے خلاف ہونے والی سازشوں کو حق اور ایمانداری پر چل کر کس طرح ناکام کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر یعنی 1924 تک سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کو اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبہ پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے، کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ارطغرل غازی، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کا قیام، اس کے عروج اور زوال کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح اور پریسائسلی اس سبجیکٹ کو آپ کو سمجھا سکوں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، سے ایک کے بعد ایک ایسے قابل و نڈر حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے ہی چلے گئے۔ اس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں، اور ان کو بتا دیا تھا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جا سکتی ہیں، اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا تھا، کیونکہ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج تھی، ان کے پاس جنگی ساز و سامان اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی، لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے پاس منگولوں کے پاس کوئی سسٹم ہی سرے سے موجود ہی نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پہ حملے سے۔ حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے یہاں سے ہجرت کر کے اپنے ایک سردار کے زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل، جو سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، اور یہ وہی ارطغرل غازی ہیں جس پہ یہ پوری ڈرامہ سیریل بیس کرتی ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس ٹائم سلجوق حکومت قائم تھی، جو بار بار اس وقت کی سپر پاورز کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی کہ چنگیز خان کی فوج کے حملوں سے کمزور پڑ چکی تھی۔ سلطان الپ ارسلان جیسے عظیم حکمران نے اس سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے، اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومنز کی یعنی کہ صلیبیوں کی آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سلجوقی فوج کے حکمران علاء الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر صلیبیوں کی ڈٹ کر پٹائی کی، اور اس طرح سے لڑے کہ انہیں صلیبیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس پر سلطان علاء الدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک زبردست اور ایماندار اتحادی بھی مل گیا۔ اور اس کے علاوہ ارطغرل انتہائی ذہین اور ایماندار انسان تھے، اور وہ ہمیشہ سلطان علاء الدین کے وفادار رہے اور کبھی بھی سلجوقی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی، بلکہ ہر بغاوت کے خلاف سلطان علاء الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے،
کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی۔ ہر مارکے پر سلطان علاء الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور دریا برد کر دیا۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کی صورت کبھی ابھر ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن پھر 1258 میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں بالکل اپنے باپ کی نقش قدم پر تھے، اور انہوں نے ہی آگے چل کے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا اور مضبوط کیا، اس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی طاقت کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی حکومت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاء الدین شہید ہو گئے۔ اس طرح سلطان عثمان سلجوقی حکومت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی حکومت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کہ اس کے بعد سلطان عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے سارے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ صلیبیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ کے جواب میں سلطان عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کے بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی جس کے بعد وہ کبھی ان کی کسی نسل کے اندر کبھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی آج تک، اور تاتاریوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بھروسہ میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اسلام کی تاریخ و تفریج کو نافذ کر دیا۔ اس کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانی سلطنت کی حدود 3 بر اعظموں تک پھیل گئی، اور اس خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا ترکی۔ خلافت عثمانیہ میں موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ، مدینہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1258 سے لے کر 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو گھیر کے ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو حملے کے لیے ہم سے معاہدہ کر لو، اور تمہیں ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اور یہ معاہدہ 100 سال کے لیے تھا، جو 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ اس معاہدے پہ مصطفیٰ کمال آتا ترک نے دستخط کیے، اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اپنے ایک شاطر جاسوس جس کا نام لارنس آف عربیہ تھا کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے پلان کیا، تاکہ وہ عربوں کے اندر نسلی عصبیت کو اجاگر کرے اور عثمانی ترک سلطنت کے خلاف لوگوں کو ابھارے اور بغاوت پہ تیار کرے۔ اور یہ جاسوس لارنس آف عربیہ عربی زبان اور وہاں کے تمام روایتیں اور ان کی جو بھی کمزوریاں اور خامیاں تھیں ان سب سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا، اور یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں، اور تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دور کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی موقع تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اسی شخص کی باتوں میں آگے آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس وقت کے موجودہ نے یہ سوچ کے کہ اللہ کے گھر میں خون خرابہ نہ ہو، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی معاہدے کے مکہ مدینہ عربوں کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کے مقابلے میں مملکت النار کے نام سے ایک نیا ڈرامہ سیریل شروع کیا، جو بری طرح فلاپ ہو گیا، اور جس میں ترکوں کو بہت ہی کمزور، بزدل اور بد کردار لوگ دکھایا گیا ہے۔ تو پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف۔ اس کی 100 سال کی مدت 2023 میں مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں گے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو انتہائی اہم گزرگاہ ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے،
جس کی ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرین سی۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اس بحری گزرگاہ باسفورس سے گزرنے والی جہازوں سے ترکی کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس نہیں لے سکتا، یعنی ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے 100 سال کے لیے اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر اور بے حیا ترکی بنانے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا حکمران عطا کیا۔ اس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج اور عدلیہ سے ٹکرائے بنا سیکولر ترکی کو ایک دفعہ پھر سے اسلامی ترکی کی طرف منتقل کر دیا، اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے میں نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ اور اسی چیز نے یورپ اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کی، لیکن ترکی کی بہادر عوام نے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے متحد ہو گئے، پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا ہوگا۔ ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کے خلاف کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح اور تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اس لیے اس ڈرامے ارطغرل غازی کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لابی دنیا بھر میں اپنے مہروں کو استعمال کر کے کر رہی ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ڈرامہ سیریل کو بین کرانے کے چکر میں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی قوانین کے مطابق لڑیں، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا، پیڑ پودے درخت نہیں اکھاڑے، بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جس کے اٹھانے کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا، مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و عالی شان نہر، اور آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار روضہ پر انور کے گرد سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر ہے۔ مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہمارے پاس کتنے بھی وسائل ہوں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ ہتھیاروں کے بجائے اصول اور ہمت سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پہ وہ عروج اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ امت مسلمہ مجموعی طور پہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی حکمران سے محروم ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کے صورت میں قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے، اور ہم مسلمانوں کا ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ملوں گا آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Watching SCTV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me.